دنیا میں ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ غزہ کی جنگ ہو، چاہے وہ یمن کی کیفیت ہو، پوری دنیا میں مشرق تا مغرب کہیں انگارے دہک رہے ہیں، کہیں سلگ رہی ہیں لکڑیاں، اور کہیں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور کہیں چنگاریاں پھیل رہی ہیں، مختلف کیفیتیں، لیکن ہے پوری دنیا جنگ کے ماحول میں۔ اور پھر کتنی جانیں جا رہی ہیں، انسانی جانیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں ضرور کوئی کہتا ہے کہ 74 جنگیں لڑیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 84 جنگیں۔ کتنے عرصے میں؟ 10 برس کے عرصے میں، صرف 10 برس میں چھوٹی بڑی 84 یا 86 یا 76 یا 74، بہرحال 70 سے تو اوپر ہے نا۔ اب یہ تو ایسی باتیں، تاریخ پڑھیے گا دقیق بالکل۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جوانان عزیز، اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ میں نے ایک مرتبہ اہتمام کیا کہ جتنے مورخین کے بیانات ہیں ان کو جمع کروں اور یہ دیکھوں کہ کس جنگ میں کتنے لوگ قتل ہوئے، دونوں طرف کے۔ مسلمانوں میں کتنی شہادتیں ہوئیں، اور جو مقابل لشکر تھا اس میں کتنی جانیں گئیں۔ تاریخیں اٹھائیے، اور مختلف اقوال ہیں، کہیں اختلافات بہت ہیں، سب اختلافات کو بھی جمع کیا میں نے کہ کل کتنی جنگیں ہوئیں اور اس میں کتنی جانیں گئیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، سب سے پہلے تو یہی 86 جنگیں، 87 جنگیں، 84 جنگیں، اور اس میں دو طرح کی ہیں، کچھ ہے غزوات اور کچھ ہے سرایا۔ سرایا سریہ کی جمع ہے۔ سریہ کہتے تھے اس جنگ کو جو حضور چند اصحاب کو جمع کر کے پرچم دے کے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ تم یہ مہم سر کر کے آؤ، خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اسے کہتے تھے سریہ، اس کی جمع ہے سرایا۔ اور جس میں خود شریک ہوتے تھے اسے کہتے تھے غزوہ۔ غزوات اور سرایا ملا کر ایک ایک میں نے شمار کیا کہ کہاں کہاں خوریزی ہوئی۔ حیرت ہوگی آپ کو، کہاں 84 یا 86 یا 87 اتنی بڑی تعداد۔ جب دیکھا کہ خون ریزی کتنوں میں ہوئی، یعنی واقعاً تلواروں سے تلواریں کہاں ٹکرائیں، گلے کہاں کٹے، جانیں کہاں گئیں، تو معلوم ہوا کہ صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی ہوئی ہے۔ کہاں 86 87، کہاں 9 جنگیں ہیں جن میں صحیح لحاظ سے تاریخ کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں خون ریزی کی نوبت آئی۔ اب سمجھیے کہ پیغمبر کا اسلوب حرب و ضرب کیا تھا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ ہو اور خون ریزی نہ ہو، جنگ ہو اور جانیں تلف نہ ہو، ہیں؟ اسی لیے پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری تائید فرمائی ہے صرف رعب سے۔ یعنی بہت سی جنگوں میں صرف یہ ہوتا تھا محمد آ رہے ہیں، دشمن اپنی شکست تسلیم کر لیتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تو حضور تھے، پیغمبر تو پیغمبر تھے، رحمت عالم تھے۔ یہ شان پیغمبر کے علاوہ بھی تاریخ میں ایک شخصیت میں ملتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عبارتیں پڑھی ہیں، اور ایک سے زیادہ تاریخوں میں خود پیغمبر سے پہلے، بعثت سے پہلے عرب میں، مکے میں ایک تنظیم بنی، اور اس تنظیم کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول۔ یہ کچھ قبیلوں نے طے کیا کہ ہم جرائم کے خلاف جنگ کریں گے، جرم نہیں ہونے دیں گے مکے میں۔ مکہ شہر امن الہی ہے، مکہ شہر وہ ہے کہ جہاں سب حج کے لیے آتے ہیں، مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی آئے اور لٹ جائے، یہاں کوئی آئے اور ظلم کا شکار ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ اور ایک جنگ چھڑی، اسے کہتے ہیں حرب الفجار، یعنی فسق و فجور اور جرائم کے خلاف جنگ۔ اس جنگ میں بنی ہاشم بھی فسق و فجور کے خلاف شریک تھے۔
بلکہ محاذ جنگ پر ہوتے تھے. اور جناب ابو طالب نہ صرف سید بنی ہاشم تھے بلکہ سید مکہ کہلاتے تھے. سید مکہ سید تھے، سردار تھے، بزرگ تھے، بزرگوار تھے. کبھی کبھی محاذ پر چلے جاتے تھے، کبھی جا کے غار حرا میں عبادت میں مشغول ہو گئے. حضور سے پہلے بھی جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. جب شہر کو لوگوں نے بتوں سے آباد کر دیا تو یہ مجبور ہوئے غاروں میں جا کے خدا واحد کی عبادت کے لیے یہ عبادت کرتے تھے. کبھی کبھی محاذ جنگ پہ آ جاتے تھے. اب تاریخ کا جملہ ہے کہ لوگ آئے، سپاہی لڑنے والے فوجی جناب ابو طالب کے پاس آئے اور گزارش کیا کی، آپ بس محاذ پر آ جایا کیجئے. یہ نہیں کہہ رہے آپ جنگ کیجئے، آپ آگے رہیے، دشمن سے قریب ترین نقطے پر رہیے، آپ بس تشریف لے آیا کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ جب رہتے ہیں تو ہمیں فتح حاصل ہو جاتی. کیا مبارک ذات تھی ابو طالب کی ذات، کیا بزرگوار ذات تھی ابو طالب کی ذات، کیا پر ہیبت اور پر رعب ذات تھی ابو طالب کی ذات. گویا ابو طالب کی ذات تنہا ایک لشکر تھی. اور تبھی تو پورا مکہ ایک طرف اور سرکار رسالت مآب کی حفاظت کے لیے ایک ابو طالب ایک طرف. عدد مکمل نہیں ہے، 400 سے کچھ کم. اچھا، اگر جن روایتوں کو میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور تسلیم نہیں کیا انہیں بھی تسلیم کر لیں، یعنی جن لوگوں نے مبالغہ آمیز لکھا ہے انہیں بھی تسلیم کر لیں، تو یہ عدد میں پورے 1000 کا فرق آتا ہے. زیادہ سے زیادہ قول یہ ہے کہ 1400 اور کم سے کم قول یہ ہے کہ 400. اور آج اس متمدن زمانے میں، سو کالڈ سیولائزڈ کلچر میں، یہ جو اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور اپنے علاوہ سب کو بدو اور غیر مہذب تصور کرتے ہیں یا دنیا کو بابر کراتے ہیں. اس زمانے میں کتنی جنگیں، کتنی جانیں جا رہی ہیں. پھر حوالہ دینا ہی پڑتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو، آپ میں سے ہر ایک اس پورے گلوب پر الحمدللہ، پورے کرۂ ارض پر فرش عزائے حسین بچھتا ہے. ہر جگہ عزاداری ہوتی ہے. اگر یہ عزاداری سب شانے سے شانہ ملا کر، سب قدم سے قدم ملا کر، سب اس نظریے کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ، اس ضبط کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ، اس تہذیب کے ساتھ عزاداری کریں اور غم سید الشہداء، عزاداری میں کمی نہ آئے، عزاداری میں دل سوزی میں کمی نہ ہو، اشک باری میں کمی نہ ہو، ماتم میں کمی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ نظم و ضبط یہ ہو کہ آپس میں اختلاف نہ ہو، اور یہ شعور بیدار رہے کہ ہمیں آقا حسین علیہ السلام کی خاطر دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ہر مقام پر ظلم کی مخالفت کرنی ہے، اور ایک رہبری میں رہتے ہوئے. رہبری بہت اہم ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، دشمن چاہتا ہے کہ آپ انتشار کا شکار رہیں. آپ بتائیے، انتشار قوت ہے یا کمزوری؟ کمزوری ہے نا. انتشار کا شکار نہ ہو. اپنے آپس کے اختلافات، نظریوں کے اختلافات، ذوق کے اختلافات، مزاج کے اختلافات، کلچرل اختلافات، ان سب کو نظر انداز کیجئے بخاطر خدا، بخاطر رسول، بخاطر حضرت سید